ان لوگ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، ایسے بھی کر بات کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل کا درس سورہ انسان سورہ دہر کی ایک آیت کا درس تھا. انسانیت کی تحقیق اور انسانیت کی تخلیق کے حوالے سے کل بڑی اہم بات روحانیت سے بھری ہوئی تھی. آیت نمبر 2 کا آج درس ہے اور یہ درس بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اللہ پاک کے 99 نام ہیں. آپ اس میں دیکھیں گے ہر کتاب کے فرسٹ میں اللہ کے نام، پیچھے رسول اللہ. ادھر فرسٹ میں اللہ کے نام. اب دیکھیے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ تو ہو. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز، اس میں اللہ کے نام ہے. دیکھیں جتنے بھی الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع. یہ ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں السمیع ایک نام ہے اس کا، اور اسی کے بعد ہے البصیر. ان اللہ کان سمیعا بصیرا ان اللہ بكل شیء بصیر بكل شیء علیم وهو السمیع البصیر. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. فصلی ہے تو اللہ کے ناموں میں سے سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. تو وہ تو بشیر مانے خوشخبری ہے. وہ صاد اور شین، بڑی شین، بڑی شین سے یہ صاد سے، صاد سے اللہ کی جو شان ہے یہ صاد سے. اللہ اور رسول اللہ کی وہ شان ہے بشیر، خوشخبری دینے والے جنت کی. پیغمبر کی یہ شان. ہم جو آج عقیدہ دینے جا رہے ہیں یہ، اس سے پہلے بہت سارے مواقع پر یہ عقیدہ مل چکا ہے، لیکن آج ایگزیکٹ جو مل رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. قرآن پاک سے جب دلیل مل جائے تو احادیث کی طرف بھی رجوع نہیں کرنا چاہیے، اور اس دلیل کے بعد تو اور بھی نہیں کرنا چاہیے جس دلیل کی تائید میں دوسری آیت بھی ہو، کئی حدیث بھی. جیسے چھوٹی سی مثال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پر بحث اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ حضور کے غلاموں کو اللہ نے زندہ کہا ہے. سورہ بقرہ میں ایک جگہ میں اے ایمان والو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کرنا، وہ زندہ ہے. وہ زندہ ہے، بس وہ ادھر نہیں دیکھیے، وہ زندہ ہے، انہیں مردہ مت کرو. تو کیا مطلب؟ وہ اللہ کے رسول کے جو غلام ہیں وہ مر جائیں، شہید ہو جائیں تو ان کو اللہ نے زندہ کہا، کیونکہ شہید کے لیے ضروری ہے ایمان. آج جو یہ ہندو وغیرہ بولتے ہیں نا وطن کے لیے شہید، یہ شہید لفظی ہے، حقیقی شہادت نہیں ہے. حقیقی شہادت جو اللہ جزا دے گا، ان کافروں کو کیا دے گا؟ تو سزا ہی ہے. تو یہ وطن کے لیے محبت میں شہید ہوئے بس. اور وہ جو غزووں میں شہید ہوئے وہ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، مذہب کے لیے، دین کے لیے، تو انہیں حقیقی شہید. یعنی ایمان شرط ہے، شہادت ایمان شرط ہے. اور ایمان لانے والے نبی کے غلام ہوتے ہیں، نبی سے اعلیٰ نہیں ہوتے، یہ طے ہے. تو اب سوچئے کہ جو لوگ بھی چاہے بدر میں شہید ہوں، احد میں شہید ہوئے ہوں، وہ آیت کریمہ احد اور بدر ہی کے حوالے سے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں، جس کچھ لوگ بولتے تھے علی جوان مر گیا، اب ان کی بیوی کا کیا، ان کا کیا، ایسا کیسا، پورا اس طرح سے باتیں کرتے تھے. تو اللہ پاک نے آیت کریمہ بھی پر اتار کر کہا، ان سے کہہ دیجئے خبردار خبردار، وہ جنگوں میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ مت کہو. اور دوسری آیت میں 179 میں سورہ آل عمران میں
69 और 79 में कि उन्हें वो सोचना भी नहीं पड़ता। तो शहीद मुंह से तो बोलना चलो ठीक है, लेकिन हो सकता है अच्छा ठीक है बोल देने, मगर बैठ करके ऐसा तो सोच सकते ना, लेकिन अल्लाह पाक ने कहा नहीं सोचना नहीं। तब दो कंडीशन से नबी के गुलामों को जिंदगी का ऐलान कर रहा अल्लाह पाक कि न बोलना और न ही सोचना, मतलब अकीदा भी नहीं बना सकते। सोचने का मतलब अकीदा भी नहीं बना सकते, अकीदा बातिन की का पहलू है। लेकिन लोग आज ये गुलामों की बात छोड़ करके नबी ही को मुर्दा बोल रहे हैं। कितनी मतलब कितनी एकदम घिरी हुई हरकत है। बोल भी रहे हैं और सोचने की बात तो खैर छोड़िए, बगैर सोचे बोल ही नहीं सकते। है ने पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं किताबों में, है ने पूछ रहे हैं, है ने आप बोलिए, है ने हम बोलने में कहा है इस तरह बोल दे, अरे जब नहीं माने तो फिर मिट्टी के अंदर नहीं को है ऐसा। तो फिर ये अल्लाह से पूछो ना, ये अल्लाह अमीर हमजा की बूटी बूटी हो गई है, अब्दुल्ला इब्न जहश की बूटी बूटी हो गई है, मुसअब इब्न उमैर की, शुहदाए बद्र व हुनैन की, शुहदाए उहुद की, तमाम लोगों की ये बूटी बूटी हो गई है, लेकिन तू ये कैसा लॉजिक है, बोल रहा है मेरे को मना कर रहा है। अल्लाह को बोलो ना, हमें हमारे को क्यों बोल रहे हो कि रसूलुल्लाह कहाँ है, और जब खबर के अंदर है। बात अकीदे की जब आए तो अपना लॉजिक नहीं लगाया जाता है, खुदा को देखा जाता है। खुदा बोल रहा है, नहीं बोलना तो नहीं बोलना, हो गया। ऐसे ही खुदा बोल रहा है, नहीं सोचना तो नहीं सोचना। इल्म दौड़ाने नहीं अपना, एक तो ये बात, इन कुरान पाक में नबी के गुलामों की हयात का मसला, और कुरान में जब आ गया तो अब हदीस में अगर इनसे टकराने वाले पहलू हो तब जा करके तब भी कुरान को सबसे पहले आला रखेंगे। हदीस की बुनियाद पर कुरान की आयत को नहीं ठुकरा सकते, आला रखेंगे क्योंकि अल्लाह का कलाम है। एक बात, लेकिन हम जब हयात के मसले को देखते हैं तो हदीस में भी, इब्न माजा वगैरह की हदीस में है कि अल्लाह पाक के रसूल ने फरमाया, सहाबे किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह अभी आप पर हम दरूद सलाम पढ़ते हैं, आप सामने हैं और देखते हैं दरूद सलाम पढ़ते हैं, सरकार आपके इंतकाल के बाद हम क्या करें, आपके इंतकाल के बाद। तो आपने उस वक्त इरशाद फरमाया था वबाद मौत, इंतकाल के बाद मौत ही तलब है। कहा अल्लाह पाक ने इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन, कि अल्लाह पाक ने सारे अंबिया किराम को, तूने सिर्फ मेरे लिए सवाल किया लेकिन सुनो, सारे अंबिया किराम को ये पोजीशन अता की है कि वो इंतकाल के बाद जहां पर भी वो गाड़े जाएं, जमीन को ये ऑर्डर हो जाता है, ये जमीन इनके जिस्मों को खाना नहीं। क्यों? फनबियुल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा होता है, जिंदे को कैसे कोई खाएगा? जमीन बेजान को अल्लाह का ऑर्डर हो गया है तो आज तक जमीन एतराफ कर रही है कि ये जिंदा है, ये मिट्टी से भी बदतर है जो मुर्दा कहते हैं। सही है? अल्लाह पाक ने गुलामों के लिए कहा नहीं कहना, गुलामों के लिए कहा नहीं सोचना, यहां आका के लिए कहा भी जा रहा है, सोचा भी जा रहा है। मगर मिट्टी में नहीं मार अल्लाह इस तरह की हरकतें की जाए। रुकिए पहले ये तो समझ में, मैं जो जहन देने जा रहा हूं वो ये है कि जो अकायद कुरान से साबित हो जाए उन अकायद में आप अहादीस या दीगर किताबों से उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप उनकी तायद नहीं कर सकते हैं तो तरदीद नहीं कर सकते। इनको उनके ताबे करना है, उनको इनके ताबे नहीं करना। वो अल्लाह है, वो अल्लाह का कलाम है और वो आला है हर जाविये से। लिहाजा एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी जो हमने कुरान पाक में दिखाया और अपने घर की किताब में भी आप देख लें, फर्स्ट तरफ में अल्लाह का नाम, 99 नाम बुखारी और मुस्लिम में भी है, और उन्हीं नामों में से एक नाम है समीआ और एक नाम है बसीर। मैं ये बताने जा रहा हूं आज सिर्फ बंदा नवाज, सिर्फ गरीब नवाज, ध्यान दीजिए, सिर्फ दाता गंज, सिर्फ दाता, ध्यान दीजिएगा, मैं जो जुमला बोलने जा रहा हूं, तमाम गरीब नवाज, बंदा नवाज, दाता, मुश्किल कुशा, जैसे गरीब नवाज मोइनुद्दीन को बोलते, बंदा नवाज ख्वाजा बंदा नवाज देसुदराज को बोलते, दाता गंज बख्श लाहौरी को बोलते, मुश्किल कुशा अली को बोलते, है और ये सब अल्लाह नहीं, ये सब गैरुल्लाह है। तो अब ये 4-5 अल्फाज को लेकर के उम्मत में ये ज़हन दिया जा रहा है कि जो कोई भी ये वर्ड जो है गैरुल्लाह के लिए यूज करेंगे वो मुशरिक। अब बस यही लॉजिक हम आज के दर्स में समझाएंगे। कैसे मुशरिक है? इसलिए कि दाता का माना होता अता करने वाला, वो क्या नाम है, बंदा नवाज का माना भी नवाज
مشکل دور کرنے والا. اب وہ دلیل دیتے ہیں جیسے نوازنے والا 3 جو مشکل کشا، داتا، غریب نواز وغیرہ، اس کی دلیل دیتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وہاب کون ہے؟ اللہ. اور وہاب کا معنی ہوتا ہے عطا کرنے والا. تو جب اللہ ہے وہاب تو پھر آپ کسی اور کو ایسا معنی نہیں دے سکتے. یہ ہے ان کا لاجک. توجہ دیجیے، بات اب تک بالکل صحیح ہے. اور اسی طرح مشکل کشا، مشکل دور کرنا، تکلیف دور کرنا، مشکل دور کرنا، نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا، یہ اللہ کا کام ہے. سورہ اعراف کے آیت نمبر 188 پیش کرتے ہیں. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. آپ کہہ دیجئے محمد کہ میں اپنے نفس کا نظر تکلیف دینے کے اعتبار سے بھی مالک نہیں ہوں، نفع کے اعتبار سے بھی مالک نہیں ہوں. تو آپ نہ نفع پہنچا سکتے اور نہ ہی تکلیف دے سکتے ہیں، تکلیف دور کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا مشکل کو آپ دور کرنے والے نہیں. تو جب نبی نہیں دور کر سکتے تو علی کہاں سے کرتے؟ یہ بات تو علی کو بھی مشکل کشا نہیں کہنا چاہیے. بات دونوں قرآن کی ہے، دھیان دیجیے. بس یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں، دونوں قرآن کی ہے. اور ابھی جو میں نے کہا قرآن پر 100% ہم کو ماننا. اب لیکن یہیں سے پوچھتے ہیں یہ ان کو آپ سب سے پہلے تو بولیے کہ ہم بالکل مانتے ہیں الحمدللہ. سورہ اعراف کا آیت نمبر 188 کو بھی مانتے ہیں، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 8 کو بھی مانتے ہیں. الحمدللہ آل عمران مانتے ہیں. لیکن اب بتائیے اللہ سبحانہ اس آیت کریمہ یہاں پر دیکھیں اللہ پاک پر سورہ انسان میں کیا فرما رہا ہے. اب آپ جواب دیجیے گا کہ انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے اپنی کمال قدرت اور اپنے کمال ارادت کے تقاضے کے ساتھ انسان کو پیدا کیا. خلقنا الانسان، انسان کو پیدا کیا. یعنی غوث فرماتے قدرنا وجودہ، ہم نے اس کے وجود کو بنایا. بعد ما اخرجناہ من العدم الصرف، جبکہ وہ پردہ عدم میں تھا، پردہ عدم میں تھا. نحو فضاء البروج وصورناہ بصور العناصر. خیر، کس سے بنایا؟ من نطفۃ، من نطفۃ، ایک نطفہ سے، پانی کے قطرے سے. امشاج، ملے ہوئے پانی کے قطرے سے، جو ماں اور باپ دونوں کے منی سے مل کر کے عالم وجود ہے. امشاج اسی کو بولتے ہیں. دیکھ رہے ہیں؟ تو امشاج یعنی ذکر اور انثى، ماں اور باپ. یہ اچھا جملہ ہے، ماں اور باپ کے دونوں نطفے سے، دونوں پانی سے. وبعد ما صورناه هيكلا سويا، اور جب ہم نے ان کو پوری طور پر بنا دیا اندر اور اس میں روح پھونکا تو وسميناه انسانا، ہم نے اس کا نام انسان رکھا. یہ یہاں تک ہو گئی بات اسی میں. اور آگے فرماتا ہے کہ کس لیے ایسا کیا ہم نے؟ نبتلیہ، نبتلیہ، ہم نے انسان کو یہ مرد اور عورت کے ملے ہوئے نطفے سے کیوں بنایا؟ نبتلیہ ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں. پہلے جملے میں ہو تاکہ ہم اس انسان کو آزمائیں. کیسے آزمائے؟ نختبرہ ونجربہ، ہم تجربہ کریں کہ هل يتفطن الى موجده، کہ کیا وہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سوچ رکھتا ہے. ومظہرہ، اور پردہ عدم سے وجود کو وجود دینے والے کی طرف دھیان دیتا ہے. ام لا، یا نہیں دیتا. تو ایک تو یہاں پر ایک لاجک یہ بتا رہا مولا کہ ہم نے تجھے مرد اور عورت کے ملے ہوئے منی سے کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. اور آزمائش یہ کہ تم اپنی پیدائش کو یہ سمجھو کہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے تو کون ہے. ایک تو یہ. اور اس کے بعد سنیے جو اب بتا رہا ہوں میں، اور یہ ابھی دھیان میں رکھیے گا کہ اللہ کے ناموں میں سے سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. اور وہ سوال بھی دھیان میں رکھیے گا کہ وہاب اللہ ہے تو داتا، مشکل کشا، بندہ نواز، غریب نواز، یہ کوئی نہیں ہو سکتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے. لا املک لنفسی، جب نبی نہیں ہو سکتے تو علی کیسے ہوں گے؟ وہ سب دھیان میں رکھتے ہوئے اب یہاں پر آپ جواب دیجیے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو آزمانے کے لیے پیدا کیا، آزمانے کے لیے. فجعلناہ، اور ہم نے حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر اس کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا. کچھ سمجھے اللہ؟ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے انسان کو کیا بنایا؟ سمیع، عین سے سمیع بنایا اور بصیر بنایا. دوسرے لفظ میں یوں کہیے وہ خود سمیع ہے، وہ خود بصیر ہے. قرآن میں ہے بتائیں میں. اور اس سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر 1 میں ایک دم صراحتاً انہ هو السمیع البصیر، ایک دم دونوں صفت ایک ہی جگہ ہے. 15 نمبر 15 میں کی فرسٹ آیت. اللہ سمیع اور بصیر ہے نا،
تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نام اللہ کا ہو اس نام سے غیر اللہ کو یعنی اللہ کے علاوہ کو نہیں پکار سکتے, نہیں بول سکتے, تو اب اللہ ہی سے آپ لڑو کہ اللہ سمیع تو تیرا نام ہے, بصیر تو تیرا نام ہے. ہمارا لوجک کہتا ہے کہ اللہ کے نام کی طرح کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے. امت کا ایک طبقہ بول رہا اور بظاہر صحیح بھی لگ رہا, کیونکہ اللہ کا نام ہے سمیع تو کیوں بولنا, اللہ کا نام ہے بصیر تو کیوں بولنا, اللہ کا نام ہے وہاب تو کیوں داتا بولنا, کیوں بندہ نواز بولنا, کیوں خریف نواز بولنا, اللہ کا کام ہے مشکل دور کرنا تو کیوں علی کو بولنا. تو بات تو صحیح ہے. تو آپ ان کو یعنی جتنے بھی اہل حدیث وہابی جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگ سنی سے اب لڑنے سے پہلے اہل سنت سے لڑنے سے پہلے اللہ سے لڑیں, کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم صاف سمپل سینٹنس فجعلناہ فمنے تو جعلنا ہم نے بنایا ہو انسان کو کیا بنایا سمیعن بصیرن, سمیع بنایا اور بصیر بنایا. پہلے سوال سمجھ میں آ گیا آپ کو, اب وہ جواب میں دوں گا اپنے حساب سے, پہلے سوال سمجھ میں آ گیا کیا. اب یہ سوال ہی کر دیجیے ان کے اوپر جو لوگ کہتے ہیں کہ داتا صرف اللہ ہے, بندہ نواز اللہ ہے, غریب نواز اللہ ہے, مشکل کشا اللہ ہے, یہ سب کسی اور کو بولے تو شرک ہو جاتا, مطلب مشرک کا فتویٰ دے دیں. اب آپ بولے غالیا خواجہ غریب نواز اب مشرک ہو گیا, استغفر اللہ معاذ. اب یہ بتائیے جو کوئی بھی کسی پر بھی شرک کا فتویٰ دیتا, کسی پر بھی کفر کا فتویٰ دیتا, ریئل میں اگر وہ نہ ہو تو وہ شرک اور کفر ان کے اوپر لوٹ جائے. ہم آپ ان کو فتویٰ نہیں دیں گے. اس حدیث کی روشنی میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب آپ بتائیے کہ سمیع اللہ کا نام ہے, بصیر اللہ کا نام ہے, تو سمیع اور بصیر جب اللہ کا نام ہے تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 اور سورہ انسان کی آیت نمبر 2 ان دونوں کا ترجمہ آپ بتا دیجیے. اس میں کہا جا رہا ہے اے اللہ تو سمیع بصیر ہے, انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہی سمیع ہے بصیر ہے. سمیع مانے سننے والا, بصیر مانے دیکھنے والا, ہماری دعا کو سننے والا. انک سمیع الدعاء بولتے نا, پڑھتے ہیں تو اب اے اللہ سمیع و بصیر ہے, اور یہاں کہا جا رہا ہے بے شک انسان کو سمیع اور بصیر بنایا گیا. تو یہ تو ایک دم صاف ظاہر, وہاں تو لینگویج بدلا ہوا ہے, داتا غریب نواز بندہ نواز, یہ تو پرشین ورڈ ہے, تو میننگ کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ نہیں بولنا چاہیے, اور یہاں تو ریئل میں الفاظ ہی ہے وہی جو اللہ دیا ہے, صفت دیا اللہ کی صفت, بندے کی صفت. آپ بول دیجیے داتا کا معنی پرشین میں ہے عطا کرنے والا, مشکل کشا, مشکل دور کرنے والا, غریب نواز, غریب کو نوازنے والا, بندہ نواز, بندہ کو نوازنے والا. تو اب جب یہ معنی ہوا کہ یہ تو میننگ کے اعتبار سے آپ بول رہے ہیں کہ یہ وہاب کا معنی ہے, وہاب مانے نوازنے والا, تو اب مطلب یہ کہ ریئل میں الفاظ نہیں ہے, وہ بندہ نواز قرآن میں نہیں ہے, غریب نواز قرآن میں نہیں ہے. دھیان دیں, مشکل کشا بھی قرآن میں نہیں ہے, کیوں, یہ تو پرشین ورڈ ہے, تو قرآن تو عربی میں ہے. تو آپ میننگ کے اعتبار سے, اور ہم ریئل میں دکھا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے جو ورڈ جو نامز یوز ہوئے ہیں وہی غیر اللہ کے لیے بھی یوز ہوئے. صحیح ہے. ایک تو یہ, اور بھی ابھی جیسے میں نے یہی ہے چونکہ اسی درس میں ہے نا, اس لیے اور بھی اب سورہ توبہ کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ پہ عزیز اللہ کا نام ہے, عزیز اللہ کا نام ہے, رحیم اللہ کا نام ہے, رؤوف اللہ کا نام ہے. لیکن یہ تینوں ایک ہی آیت میں دیکھیے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ایسا رسول آیا جس کا نام عزیز ہے, جس کا نام رؤوف ہے, جس کا نام رحیم ہے. اب بتائیے ایک ہی آیت میں سورہ توبہ کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ دیکھیں تو یہاں پر 3 نام اللہ کا نہیں ہے, رسول کا, اور یہاں پر تو جنرلی انسان کا نام بتایا. تو اب اللہ سے آپ کو پوچھنا چاہیے, اہل سنت پر الزام نہیں لگانا چاہیے. صرف اہل سنت پر الزام کیوں؟ سوال یہ نہیں, صرف حسد ہے, صرف بغض ہے, صرف یہودیت ہے, صرف سائڈ سے پیسے آنا, خدا کا خوف نہیں, یہ سائڈ سے پیسے آ رہے ہیں اور بس کچھ نہیں ہے. ورنہ علم کی کیسے کمی بولیں گے جو ایک دم تم تراک انداز میں ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں آپ بول رہے ہو, ایسا نہ لے. اب دیکھیے نا ذاکر نائک ہم سے زیادہ مطالعہ ہے اس کا, اور مطالعہ ہی کو تو نہ کہتے ہیں علم, لیکن پھر بھی آپ اس طرح کی بات کر رہے ہو جو مر گئے ہیں. پرے ٹو دیم نوٹ فور دیم, یہ کیا ہے؟
80,000 سال تک واہ 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 پاک معصوم کو پڑھانے والا، واز کرنے والا ابلیس کے پاس نہیں تھا. سمجھے نا؟ تو علم نہیں ہے، توفیق سے دوری ہے، ہدایت سے دوری ہے، بزرگوں سے دوری ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ ماں باپ پر جب بدعت اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں تو اب دنیا میں کسی کی بارگاہ میں ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اولاد کے لیے اللہ پاک نے نہیں کہا کہ ولی کے قدم میں جنت ہے، ماں کے قدم میں جنت ہے. ماں کے قدم میں جنت ہے. اب ولی کو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ جنت ملے گی، لیکن اللہ نے کہا نہیں. جنت فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدم میں. آپ بتائیں. اور جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے. اوسط من ابواب الجنت، جنت کے بیچ کا دروازہ تمہارا باپ ہے. بڑے لوگ ہوتے ہیں گھر میں جنت رکھ لیں گے، باہر ڈھونڈتے پھر لوگ. حدیث میں بھی ہے تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی. دوزخ بھی ہے. صحیح بات. خدمت کر لو جنت مل جائے گی، نہ کرو جاؤ جہنم میں. یہ لوگ کھل کر بولتے ہیں ارے ہمارے ماں باپ غلط ہوئے تو کیا ہمیں بھی ہو جانا. اب آپ کون ہیں؟ پیدا ہوتے وقت نہیں سمجھ میں آیا کہ ماں باپ غلط تھے یا نہیں تھے. وہی محنت کر کے کھلائے، وہی سب کچھ کر کے کھلائے پلائے، آج خون اور پروان چڑھ گئے تو آج بول رہے کہ وہ غلط ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام والد جب انتقال فرمانے کے قریب ہے تو اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، اے اولاد آؤ یہ بتا میرے بات کس کی مانو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو اس نے کہا اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلوں گا، میرا باپ دادا جس کی عبادت کرتا تھا اسی کی مانوں گا. کتنی بڑی وفادار ہے، وفاداری ہے، کتنی بڑی وفادار ہے. سر یوسف میں نہیں پہلے پارے میں بھی ایک ہے، اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں اسے. یہ پہلے پارے میں بھی وہ آیت دیکھ رہا ہوں. دیکھیے یہاں آیت نمبر 132 میں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور وہ دین کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو ابراہیم نے اور یعقوب نے. کیا کہا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. آیت نمبر 133 دیکھیے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب موت حاضر ہوئی تو اذ قال لبنیہ، موت کے آنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا اے میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، کہا سبوں نے نعبد الہک و الہ آبائک. دیکھیں کیا بات ہے، وفاداری ہے. ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا و اجداد کی رب کی عبادت کریں گے. آپ باپ دادا جس کو بولتے ہیں. دیکھا آپ نے یہ نہیں کہا کہ ارے باپ دادا کی بات نہیں مانا، اللہ کے رسول کی بات مانا، اللہ کی بات نہیں. تو ہر باپ دادا ایسا، یہ ہے اصل وفادار. اور سورہ یوسف میں بھی واتبعت ملۃ آباء ابراہیم و اسحاق، یوسف نے کہا تھا ہم اپنے باپ ابراہیم اور اسحاق کی ملت کی اتباع کریں گے. وہ کرتے ہیں. تو وہ دیکھا یہ آیت. اور سب سے امپورٹنٹ اور ایک آیت ہے کریم، جناب قابیل کیوں جہنم میں جا رہے ہیں؟ قابیل جو حضرت آدم کا پہلا بیٹا، قابیل BEEL، بیل، قابل نہیں ہے وہ، دھیان دیجیے، قابیل اس کا نام ہے. اور دوسرے بیٹے کا نام حابیل ہے. پارہ نمبر 26 میں آپ دیکھیے اس کا تذکرہ ہے. اللہ پاک نے قابیل کو گنہگار کہا اور یہ بھی فرمایا کہ جتنے لوگ قیامت تک قتل کے مرتکب ہوں گے ان سب کا عذاب تم کو دیا جائے. کیونکہ قابیل نے حسد کی بنیاد پر اپنے بیٹے اپنے بھائی حابیل کو مار دیا. اور حابیل کے بارے میں اللہ پاک نے ان کو متقی فرمایا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ حابیل اپنے باپ حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر تھے اور ان کے حکم کو فالو کرتے تھے. کہ میرے باپ نے کہا ہے کہ نہیں، میری شادی جو ہوگی ان سے ہوگی اور آپ کی شادی ہمارے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے ان سے ہوگی. ایسے پیدا ہوتے تھے دو ہوتے تھے کہ بیٹی اور بیٹا دونوں مل کر ہوتے تھے. تو جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، شریعت یہ کہہ رہی تھی آدم کی کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ان سے شادی کرے اور وہاں پیدا ہونے والی ان سے کرے. لیکن وہ بڑی خوبصورت تھی، اقلیمہ نام تھا، بڑی خوبصورت تھی. کہا نہیں میں نے
اقلیما، 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 سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنا یہ ہے کہ دیکھو کیا کہا، میں نے مانتا آپ کی بات، یہ پہلا ناخلق بیٹا ہے، تو رب العالمین نے کہا کہ سنو تم کو تو دوں گا ہی، تم تو ظالم ہو ہی، لیکن قیامت تک، حدیث کے حوالے سے بولو، قیامت تک جتنے بھی لوگ قتل کے مرتکب ہوں گے ان سب کا عذاب تم کو دیا جائے گا۔ کہا گیا ہے کہ آدھا جہنم آدم کے اس بیٹے کے لیے دی رکھا اسپیشل۔ ارے باپ، تو جو لوگ آج خاص طور سے اہل حدیث لوگوں کو آپ دیکھیے، ایک باپ دادا کی بات نہیں کرنا، ہمارے باپ دادا کر لیتے آ رہے ہیں، یہ سب بات نہیں کرنا، قرآن ماننا، حدیث ماننا۔ ارے یہ جو ابھی توسیع، یہ جو ہے آپ کا برادر عمران ہے، ایک نئی بات بولا ہے، آپ سے بول رہے ہیں، بہت بول رہے ہیں، نہیں، ایک نئی بات سنیے نا، آپ کے ایک دم مطلب زمین کھسک جائے گی۔ نئی بات کیا بولا؟ صحابہ کرام کے پاس اتنی کتابیں کہاں تھی؟ صحابہ کرام کے پاس اتنی نالج کہاں تھی؟ ہمارے پاس اتنی کتاب ہے، بڑی بڑی لائبریریاں ہیں۔ کیا سمجھے آپ؟ کچھ سمجھے آپ اس جملے سے؟ ہم قابل ہیں، کچھ بھی ان کے پاس کچھ بھی کتاب نہیں، لائبریری نہیں، انہوں کھیتی باڑی کرنے سے فرصت نہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ صحبت ملی بھائی، سب سے بڑی بات ہے۔ صحبت کی بات نہیں، ارے آپ لاجک کیوں یوز کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے آیت نمبر 137 سورہ بقرہ میں کہ اے لوگوں، صحابہ کرام میں سے جس کسی کو بھی اپنا بیس آف ایمان مانو گے ہدایت پر ہو گے۔ اب آپ بتائیں، صحابہ کو کہا گیا بیس آف ایمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ قرآن کہہ رہا کہ اگر صحابہ کی طرح ایمان رہا تب ہدایت پر رہو گے۔ تب ہدایت کہاں ملے گی؟ صحابہ کی بارگاہ۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے ان لوگوں کو چھوڑو، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس نالج نہیں تھا، وہ پروفیسر نہیں تھے، وہ محقق نہیں تھے، وہ اسکالر نہیں تھے، ان کے پاس کتابیں نہیں تھی، ہمارے پاس بہت کتاب ہے۔ اب آپ غور کیجیے، نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے ستارے، ہمارے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کو بھی تم فالو کرو گے ہدایت پر ہوگے۔ جن کو بھی سارے صحابہ فرمائے۔ تو اگر مان لیں ان کے لاجک کے حساب سے کہ کچھ صحابہ کرام کھیتی باڑی کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، ابو بکر کی طرح نہیں تھے، لیکن تھے وہ صحابی، اور نبی نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، اور قرآن نے بھی صحابہ کو بیس آف ایمان بنایا، ہدایت کا مرکز بنایا۔ تو اب کتنی بڑی گستاخی دیکھیے کہ ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، ان کی کلپس ہیں آج بھی، اور وہ بولتا ہے رے، اور لوگ تالیاں لگا بیان کہ ہاں جی صحیح بول رہے ہیں نا۔ آپ بتائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہے نا، ساری کائنات میں اعلیٰ ہے، لیکن خدا کی قسم ایک دودھ پلانے والی ماں، جملے کو غور کیجیے گا، دودھ پلانے والی ماں کا جو مقام ہوتا ہے وہ سگی ماں سے زیادہ نہیں ہوتا، سگی ماں سے زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ سگی ماں کی عمر باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ باپ 9 مہینے کے بعد باپ بنتا ہے، ماں 9 مہینہ پہلے ہی ماں بن جاتی ہے، صحیح ہے نا؟ 9 مہینہ زیادہ وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی لیے رسول پاک نے 3 مرتبہ میں 2 مرتبہ ماں کو کہا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کی عبادت کے بعد کس کا کیا کرنا، کس کو رسپیکٹ دینا؟ ماں۔ آخری میں باپ فرمایا، وہ اس لیے نہیں کہ باپ کا رتبہ صحیح نہیں ہے، نہیں، لاجک بھی آپ یوز کیجئے کہ 9 مہینہ باپ نہیں رکھتا ہے، ماں رکھتی ہے، تو ماں کا شرف پہلے ماں کو ملتا، باپ کا شرف نکلنے کے بعد ملتا۔ خیر، ایک بات تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لاجک کے حساب سے آپ دیکھیے، کسی بھی عورت کو فتویٰ یہی ہے، شریعت بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، کہ ہم نے جس کو بھی رسول بنایا، پیغمبر بنایا، وہ سب کے سب مرد تھے، عورت کوئی بھی نہیں تھی۔ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی بھی عورت ہو، کوئی بھی عورت ہو، نبی نہیں ہے، اور نبی جو ہے تمام مخلوقات میں اعلیٰ ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ، نوٹ کیجئے گا، لیکن وہ سب سے اعلیٰ رسول نبی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، اپنے دودھ پلانے والی ماں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ توجہ دو، لوگوں نے جب پوچھا یا رسول اللہ وہ تو ایک عورت ہے، کہا خبردار۔ دیکھیے آج لوگ تالیاں بجا رہے ہیں اگر ماں باپ کی توہین ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر نبی ڈانٹ دے رہے ہیں کہ ان کو صاحب خبردار، ایسا کبھی نہ بولنا، یہ وہ ہے کہ تیرے نبی کو ایک
پستان سے دودھ پلایا ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ ڈانٹ دیا اور یہاں کے لوگ ہنس رہے ہیں. کوئی اگر بول دے ارے وہ ایسے تھے تو ایسے ایسے کر دے، تالی بجا کے ہنس رہے ہیں. معاذ اللہ، کتنی آپ یوٹیوب وغیرہ پہ خدا نہ کرے آپ دیکھیں. کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک ہی سے اگر سمجھنا ہو تو دیکھو نا قرآن ہی میں تو ہے. آپ صرف داتا نہیں کہنا، بندہ نواز نہیں کہنا، غریب نواز نہیں کہنا، مشکل کشا نہیں کہنا. تو جتنی بھی آپ فہرستیں بنا لو. کیوں نہیں کہنا؟ یہ کہو گے نا کہ یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا نام ہے. تو پھر اگر یہی لاجک ہے آپ کا تو یہ بتاؤ سورہ دہر کی آیت نمبر 2 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 دونوں کا ترجمہ آپ بتاؤ. اس میں اللہ کا نام ہے سمیع اور بصیر اور اس میں انسان کا نام ہے. ابھی ادھر ہم آنکھ میں دکھا رہے ہیں، غوث پاک کے درس میں دکھا رہے ہیں آپ کو. اور غوث پاک کی تفسیر جانتے ہیں سمیع اور بصیر کی کیا کیا ہے؟ دیکھیے سنیے. سمیع کی تفسیر کر رہے ہیں کہ انسان کو سمیع کس لیے بنایا؟ متمکنن قادرن، پاور دینے کے لیے، اتھارٹی دینے کے لیے. کس پر؟ ہماری ان آیتوں پر، آیتوں کے سننے پر جو آیتیں ہمارے ایک ہونے پر دلالت کریں. یعنی ہم جب انسان کو سمیع نہیں بنائیں گے تو ہماری بات سنے گا کیسے؟ اور جب ہم انسان کو بصیر نہیں بنائیں گے تو ہماری کاریگری کو دیکھے گا کیسے؟ تو سمیع اور بصیر کا جو پاور ملا ہے یہ اللہ پاک ہی کی حکمت ہے. تو داتا عطا کرنے والا، بندہ نواز عطا کرنے والا، غریب نواز غریب کو نوازنے والا، مشکل کشا، یہ سب اس لیے بھی بول سکتے ہیں ان کو کہ جب عام انسان کو اللہ اپنی صفت عطا کر سکتا ہے تو یہ تو محبوبان الہ ہے، یہ تو خدا کے محبوب بندے ہیں. ہمیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم سمیع ہو، تم بصیر ہو، جو اللہ کی شان میں ڈائریکٹ. خلاصہ یہ نکلا کہ جو لوگ قرآن پاک سے امت کو مغالطہ دے رہے، خاص طور سے برادر عمران، ذاکر نائک، اب تو خیر ان کا مسئلہ یہ ہو گیا، یہ ایڈوکیٹ فیض سعید، یہ سب نام چند آپ دھیان رکھیے گا، توصیف الرحمان، معراج ربانی، یہ سب اہل حدیث کے سرغنہ ہیں. یہ لوگ ہے تو پاکستان کا لیکن سعودیوں نے اسے خریدا ہے، سعودیوں نے اسے اتنا مطلب گالی گلوچ کرتا ہے وہ. خواجہ غریب نواز کو کیا بولتا؟ یہ دیکھیں ہجرا اور نام تو بنے گستاخی، قتل کی بات آپ کیا قتل کریں گے؟ اللہ پاک خود پکڑے گا. وہ پورے مطلب پاک و ہند کے بادشاہ تم بول کر کے، رسپیکٹ دے کر کے تم بن جاؤ عزت دار. ان پر جو تھوک پھینکو گے تو تمہارے اوپر یہاں بھی گرے گا وہاں بھی گرے گا. وہ ولایت کے سورج ہے، وہ ولایت کے ستارے چاند ہیں، وہ اوپر کہاں سے پھینک سکتے؟ خلاصہ یہ نکلا آج کے اس غوث پاک کے عظیم الشان درس میں کہ اللہ پاک نے ہی ہمیں جب عام انسان کو اپنی صفت عطا کر سکتا ہے تو نبی، صدیق، شہداء اور صالحین، یہ جو اعلیٰ کوالٹی ہیں، ان کو کیسے عطا نہیں کر سکتا؟ ایک بات یاد رکھیے، شرک اسے کہتے ہیں کہ سیم ٹو سیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر کا کسی اور کو ماننا. سیم ٹو سیم عطا کرتا ہے، اس کو نہیں بول سکتے. اسی میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بنایا، یہ بنے نہیں ہے، بنایا ہے. اور رب بنا سو ہے، وہ خود ہے، اسی لیے تو خدا ہے، وہ خود ہے. اور ہم اور آپ جو ہیں اللہ کے محبوب بندے جو ہیں وہ اللہ کی عطا سے. کتنا آسان، لیکن ہے ورڈ وہی، سمیع بصیر وہی ورڈ ہے. تو جو لوگ صرف داتا، غریب نواز اور بندہ نواز، مشکل کشا کی بنیاد پر امت کو یہ مغالطہ دے رہے ہیں، گمراہی میں مبتلا کر رہے ہیں، وہ دیکھیں اور اس کا جواب دیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کے حوالے سے اور سورہ انسان کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے صحیح ایکسپلین بتائیں، صحیح ایکسپلین بتا دیں. دونوں ایک دم، ایک میں اللہ کا نام ہے، ایک میں انسان کا نام، ایک دم ورڈ ٹو ورڈ ہے، میننگ بھی نہیں، سیم ایک دم وہی ورڈ ہے. جواب ہوگا کہ وہاں جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے وہ خود ہے اور یہاں جو ہے وہ خدا سے ہے. وہ اللہ کی بات ہے، اللہ نے عطا کیا اور اس کے فعل پر اعتراض نہیں کر سکتے. وہ کس کو کیا دے دے پتا نہیں. ارے وہ آگ میں بتاتے نا، وہ آگ کے پاس موسیٰ جا رہے ہیں اور آگ سے آواز آ رہی میں اللہ ہوں، آگ سے آواز آ رہی میں اللہ ہوں، درگاہ سے آواز نہیں آ سکتی کہ اللہ ہوں. ارے کیسی بات کر رہے ہیں،
ایک آگ میں خود اللہ تبارک تعالیٰ کرا انی اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں. پانی لینے جا رہے ہیں، درخت کے قریب سے آواز آ رہی ہے موسیٰ جوتا اتار دے، وادی مقدس میں تم ہو، جوتا اتار دے، میں نے تجھے نبی بنا لیا. بتائیے یہ ایک دم بنجر زمین، یہ آگ، یہ درخت، یہ سب کیا ہے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ تو محبوبان الہ ہے، اللہ کے محبوب بندے، ہم کو یقین ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. وہاں نبی ہے مدینہ میں، اور دیگر جہاں بھی مقامات، وہ تو نبی ہے وہاں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں حاصل ہوگا؟ خلاصہ یہ نکلا آج کے اس خصوصی درس میں کہ وہ لوگ جو صرف داتا، صرف بندہ نواز، صرف غریب نواز، صرف مشکل کشا، یہ 4 ورڈ وغیرہ لے کر امت کو جو قرآن کی آیت کے ذریعے سے گمراہ کر رہے ہیں، وہ ان کا جواب دیں اور ان پر فرض ہے، واجب ہے خود بھی اللہ سے وہ ڈرے اور امت کو بھی صحیح سے لیسن دیں، امت کو بھی صحیح کرائیں، کیونکہ ان کی جو عمر ہے وہ 60 سال 70 سال کی ہے، مرنے کے بعد جانا ہی. اب وہاں پر آپ کو جب کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، تو جواب کیا دو گے؟ ہم تو مردہ کہتے تھے. یہی تو کہ کیونکہ جو کہتے تھے دنیا میں وہی وہاں بھی کہو گے. رب کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو رب کو تم وہاب کو بندہ نواز بولتے تھے، وہاب کو غریب نواز بولتے تھے. یعنی شرک تو تم کر رہے ہو، اللہ کو ملا دے رہے ہو. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم تو بول رہے ہیں کہ یہ غریب نواز ہے کیونکہ اللہ نے انہیں بنایا. ہم ملا نہیں رہے، یہ بندہ نواز ہے کیونکہ اللہ نے انہیں بنایا. صحیح ہے نا؟ یہ ہمارا عقیدہ. لیکن تم کہہ رہے ہو کہ بندہ نواز اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے. تو یہ تو تم ایڈ کر رہے ہیں. ایسا جملہ کبھی بھی ہم نے نہیں کہا کہ بندہ نواز اللہ. ہم نے نہیں کہا. جن لوگوں کو ان اوصاف سے بتایا ہے وہ سارے اوصاف عطائی ہیں، اور یہ قرآن کا درس ہے. یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کوئی مطلب کوئی فکری اور مرتبے کا، یہ کوئی طبقات کا مسلم کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں، یہ قرآن ہے، توحید ہے. دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی پہلو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے. ہم سب کو عزت و وقار توحید و رسالت عطا فرمائے. ہم سب کو صحیح طور پر سمجھنے والا انسان بنائے، اور کبھی موقع ملے تو دوسروں کو ہدایت کرنے کا تو پروردگار عالم نبی پاک کے فیض سے ہدایت کرنے والا انسان بنائے. آج کی اس خصوصی فیضان درس تفسیر الجیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہم سب کے اعلی اولاد کو برکتوں سے نوازے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم